فلسطین میں آ، ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، مظلوم مسجد اقصی ایک بار پھر شاہ بطحہ منتظر ہے، مظلوم ننھے فلسطینی بچوں کی سسکیاں پھر سے ابابیلوں کی منتظر ہیں۔ غم کی اس داستان کو بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد حارث۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، مومن پر واجب ہے اقصی کا تحفظ کرنا۔ صدر عزیز وقار اور معزز سامعین، مجھے آج جس قصہ غم کو بیان کرنا ہے وہ کوئی عام اور معمولی موضوع نہیں ہے جس کو بیان کرنے کے لیے میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، میرا دماغ سن ہوتا جا رہا ہے، اور شاید ایسے موضوع کو بیان کرتے ہوئے مجھے لرزہ طاری ہونے لگے، کیونکہ جس مبارک جگہ کا میں آپ کو قصہ غم سنانے جا رہا ہوں یقیناً وہاں آج قیامت صغریٰ کے مناظر ہیں۔ اس مقدس سرزمین پر ندیاں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ انبیاء کا مبارک وہ مسکن ہوں میں، انبیاء کا مبارک وہ مسکن ہوں میں، صرف مسکن نہیں ان کا مدفن ہوں میں۔ خون سے پھر بھی دیکھو میں رنگین ہوں، خون سے پھر بھی دیکھو میں رنگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ جی ہاں جناب والا، وہ انبیاء کی مقدس سرزمین جہاں مسلمانوں کا قبلہ اول بھی یہودیوں کے زیر حراست میں ہے، ایسی مقدس سرزمین پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ علی وقار، دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے جب اس فلسطینی بچے کے درد بھرے جملے میرے کانوں سے گزرتے ہیں کہ تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، تم آسمان پر گئے تو چاند سے کہنا، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں روشنی بہت کم ہے۔ مجھے بتائیں کہ وہ فلسطینی بچہ کیسے اور کیوں کر دیا جس کا سارا خاندان فقط ایک حملے میں شہید کر دیا گیا ہو؟ وہ ماں کیسے اور کیوں کر دیے جس کا لخت جگر اس کے سامنے آدھا کیا جائے؟ وہ بیٹی کیسے اور کیوں کر دیے جو ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھتی رہی، اس کا گھر، اس کا اسکول اور اس کا خاندان سمیت اس کے خواب بھی ریزہ ریزہ ہو گئے؟ کہتے ہیں کاغذ کی بناتا تھا کشتیاں، کاغذ کی بناتا تھا کشتیاں، ہاتھوں سے اپنے پار لگاتا تھا کشتیاں، بچہ ملا ہے آج وہ ساحل پہ موت کے، کل جو پانی میں بہاتا تھا کشتیاں۔ خیر چھوڑیں، کس کس کو بیان کروں گا اور کس کس کے گھر کا دکھ سناؤں گا؟ یہاں تو سبھی بکھرا پڑا ہے۔ بچے یہ لکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کہاں ہے وہ جن کو ہمیں کتابوں میں سبق پڑھایا جاتا تھا؟ کہاں ہے وہ مسلمان جو ایک 10 پر حاوی تھا؟ کہاں ہے غوری، کہاں ہے فاتح؟ کیا کوئی غزنوی نہیں ہے گا؟ بیت المقدس کی دیواریں پکار رہی ہیں کہ دیکھو مجھے بچانے، کیا کوئی ایوبی نہیں آ رہا؟ آواز آتی ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب اسلام میں کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب اسلام کسی عبد الحمید کو جنم نہیں دیتا، اب اسلام میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آتا، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب اسلام میں کوئی طارق نجات ساحل پر کشتی نہیں جلاتا۔ 57 اسلامی ممالک پر ایسا وقت بھی آنا تھا کہ غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے کہ صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے، ایوبی اٹھ قبر سے حال دیکھ اپنی مسجد اقصی کا، ایوبی اٹھ قبر سے کہ اسلام کی بیٹیاں پکار رہی ہیں تجھے، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، تلواریں بیچ کر مسلح خرید لیے تم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعائیں کرتے رہے۔ افسوس کہ ہم بھول چکے ہیں۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، مگر آج کل کے ٹک ٹاک پر ناچنے والے نوجوان کیا جانے قربانی کیا ہوتی ہے، کیا جانے اپنوں کا کھونا، سر پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں جانا اور دشمن کے آگے فولاد بننا کیا ہوتا ہے۔ یہ فیشن کے دل دادا اور ان کے آبا گھوڑوں کے ننگی پیٹوں پر ملک فتح کر لیتے تھے، پوری دنیا کے حکمران مگر سادہ لباس، مگر تم وہ مرد مومن نہیں جن کے بارے میں اقبال لکھتے ہیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ والسلام۔